محترم سامعین و ناظرین، میں ایک عمل لے کر حاضر ہوا ہوں۔ اصل محبت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس کا اظہار ہو جائے گا، وہ عمل ہم کریں۔ عمل کون سا ہے؟ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، کہ بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی اپنے نبی پر درود بھیجو اور خوب سلام بھیجو۔ درود و سلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑھنا یہ عظیم الشان عمل ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سب سے بڑھ کر محبت کا اظہار ہے۔ اللہ کا درود پڑھنا بھیجنا کیا ہے؟ اللہ کا درود پڑھنا، اللہ کا درود بھیجنا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرتا ہے۔ فرشتوں کا درود بھیجنے سے مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی درجات کی بلندی کی دعائیں کرتے ہیں۔ مومنوں کا درود بھیجنا، درود ابراہیمی جو نماز میں پڑھا جاتا ہے، کثرت کے ساتھ پڑھیں، یا درود ابراہیمی کو مختصر کر لیں جو حدیثوں میں بیان ہوا ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اتنا پڑھتے رہیں، یا صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیں یا علیہ الصلاۃ والسلام پڑھیں۔ یہ درود ثابت ہیں، ان کو کثرت کے ساتھ پڑھیں۔ انعامات مجھے اور آپ کو ملیں گے، درود پڑھنے والوں کو ملیں گے۔ اللہ کا حکم ہے، حکم کی تعمیل ہوگی۔ ہم ایمان والوں سے اللہ خطاب کر رہے ہیں کہ اپنے نبی پر درود بھی پڑھو، سلام بھی بھیجو۔ جب نماز پڑھیں گے 5 وقت کے نمازی بن جائیں۔ السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صحابہ کی عظیم سنت پر عمل ہوگا کہ اتحیات میں بیٹھے ہوں گے، ہم اپنے نبی پر بہترین اور مکمل سلام پڑھ رہے ہوں گے۔ اس سلام کے بعد درود ابراہیمی، ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھی پڑھ رہے ہوں گے۔ انعامات کیا ملیں گے؟ حضرات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سنیں، جس نے ایک مرتبہ درود پڑھا، من صلی علیہ صلاۃ واحدۃ، صحیح مسلم کے اندر ہے، صلی اللہ علیہ عشرا، نبی علیہ السلام نے فرمایا جس بندے نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھا، اللہ تعالیٰ 10 رحمتیں اس پر نازل فرماتا ہے۔ اور سنن نسائی میں، جامع ترمذی میں، دیگر کتابوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی علیہ صلاۃ واحدۃ، جس نے ایک مرتبہ مجھ پر درود پڑھا، حطت عنہ عشر خطیئات، اللہ تعالیٰ اس بندے سے 10 گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ کمال نہیں ہو گئی؟ ایک مرتبہ درود پڑھنے پر 10 گناہ معاف ہو گئے، 10 رحمتیں نصیب ہو گئیں۔ اور کیا ملے گا؟ تیسری حدیث فرمایا جس بندے نے ایک مرتبہ مجھ پر درود پڑھا، اللہ تعالیٰ رفعت لہ عشر درجات، اس کے 10 درجے اللہ تعالیٰ بلند فرما دے۔ 10 درجے بلند ہو گئے، 10 رحمتیں آپ مل گئیں، 10 گناہ معاف ہو گئے، 10 درجے بلند کر دیے گئے۔ اور کیا ملے گا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس بندے کی 10 نیکیاں جو ہیں ان کو بھی درج کر دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ خود درج فرمائیں گے نامہ اعمال میں، من صلی علیہ صلاۃ واحدۃ، جس نے ایک مرتبہ مجھ پر درود پڑھا، اللہ تعالیٰ اس کی 10 نیکیاں درج فرمائے گا۔ 10 نیکیاں لکھیں، 10 گناہ معاف کیے، 10 درجے بلند کر دیے، 10 رحمتیں نازل فرما دیں۔ لوگوں کس کے بدلے میں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک مرتبہ درود پڑھنے کے بدلے۔ آؤ نا اس محبت کے اندر کبھی اس محبت میں بھی کوئی چکر لگائیں، چلیں پھریں، اٹھیں بیٹھیں اور درود پڑھتے جائیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ محبتیں ہی محبتیں ہیں۔ دنیا میں کتنے انعام ملیں گے؟ لوگوں نے ڈنڈورا پیٹا ہوا ہے، ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، کہتے ہیں نا لوگ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ لوگوں، دعائیں قبول کروانی ہے، نسخہ محمدی میں ذکر کر رہا ہوں، پلے باندھ کے لے جاؤ، عمل کر لو، اللہ دعاؤں کو قبول فرمائے گا۔ دعا جب کرنی ہو نا، طریقہ یہ اپنائیں کہ پہلے اللہ کی تعریف کریں، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، اللہ کی تعریف کے کلمات پڑھیں۔ پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا مجھ پر درود پڑھو۔ دعا کرنے کا طریقہ پہلے اللہ کی تعریف، پھر نبی پر درود ہو، پھر اپنی حاجات اور ضروریات رکھو اللہ کے سامنے، دیکھنا کیسے اللہ عطا فرماتا ہے۔ دنیا میں درود پڑھ کر محبت کا اظہار کرو، قیامت کے دن بھی انعامات سے نوازے جاؤ گے۔ وہ کون سے انعامات؟ سب سے پہلا اور سب سے بڑا انعام یہ ملے گا، جامع ترمذی کو پڑھو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص مجھ پر درود پڑھتا ہے نا، قیامت کے دن اتنا ہی زیادہ میرے قریب ہوگا جتنا زیادہ وہ دنیا میں درود پڑھتا رہا۔ اور کیا ملے گا؟ اذان ہوتی ہے نا، اذان کا جواب دیا کرو، ہر کلمہ کہا کرو، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، لا حول ولا قوۃ الا باللہ پڑھا کرو۔ یہ پڑھنے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھ پر درود پڑھا کرو، میری امت کے لوگوں جو درود پڑھے گا، فرمایا اس کے بعد اللہم رب ہذہ الدعوۃ التامہ، یہ دعا پڑھا کرو، قیامت کا دن ہوگا، حلت لہ شفاعتی یوم القیامہ، قیامت کے دن اس بندے کے لیے میری شفاعت واجب ہو جائے گی۔ حضرات، درود کون سا پڑھنا ہے؟ یہ آخری بات ہے، درود وہی پڑھنا ہے جو مسنون ہے، کثرت کے ساتھ پڑھیں، درود ابراہیمی پڑھیں، پھر نبی کا نام آئے نا صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرو، جھوم جایا کرو، نام نامی اسم گرامی جناب محمد الرسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم، نام سن کر صلی اللہ علیہ وسلم، یہ درود بھی ہے سلام بھی ہے، علیہ الصلاۃ والسلام پڑھیں، درود بھی ہے سلام بھی ہے۔ اتحیات میں نمازی بن جاؤ، ہر اتحیات کے اندر سلام بھی ہے، سلام کے بعد مکمل درود بھی ہے، یہ اصل محبت ہے۔ باقی ادھر ادھر کی باتیں اور سارا گھومنا پھرنا ان کو چھوڑ دیں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے عام حالات میں درود پڑھتے رہیں، انشاءاللہ محبتیں ہی محبتیں ہیں، انعامات ہی انعامات ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اس سعادت سے بھی بہرہ مند فرمائے اور اس سعادت کو بھی حاصل کرنے کی اللہ توفیق عطا فرما دے اور درود کثرت کے ساتھ پڑھنے کی توفیق سے نوازے، آمین ثم آمین، وما توفیق الا